وما علينا إلا البلاغ المبين۔ ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ معزز شائقین سچا پیغام، آج کی مجلس میں ایک فکر مندی کے اظہار کے ساتھ آپ کی خدمت میں علماء کرام کا ایک مشورہ پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ موجودہ عالمی وبا کی وجہ سے کئی اجتماعی عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، جن پر پابند اور فکر مند مسلمان بڑی بے چینی اور پریشانی محسوس کر رہے ہیں۔ اتنے دنوں سے 5 وقتہ نمازوں کی جماعت، جمعہ کی نماز اور تراویح کی جماعت فوت ہونے کا ہی غم کچھ کم نہ تھا۔ اتنے میں عید الفطر کی سالانہ عظیم اجتماعی نماز کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے، جس کے متعلق آخرت کے فکر مند اور اللہ کے مقبول بندے بہت متفکر نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں علماء کرام کی رہبری ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ عامۃ المسلمین دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے میں معتبر علماء کرام کی پیروی کریں۔ سامعین کرام، جس طرح اب تک آپ حضرات موجودہ وبا سے حفاظت کے پیش نظر احتیاطی تدبیر کی راہ اختیار کرتے ہوئے جمعہ، تراویح اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے علماء کرام کے مشوروں کے مطابق مسجد کا رخ کرنا چھوڑ کر اپنے اپنے مکانوں میں ہی عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے، اپنے سماج اور اپنے ملک کی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرجوش دینی جذبات پر قابو پائے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح ملک کے علماء کرام اور مسلم تنظیموں کا مشورہ یہ ہے کہ نماز عید الفطر کے معاملے میں بھی اپنے ایمانی ولولے اور روحانی تڑپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور حکومت کی طرف سے لگائی گئی قید کے مطابق منتخب 3 افراد کی مختصر جماعت کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں میں عید الفطر کی نماز ادا کر لیں۔ مسجدوں کے علاوہ جس جگہ نماز عید کے شرائط و قواعد اور حکومتی ہدایات پوری کی جا سکتی ہوں، وہاں بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ کہیں بھی عید کی نماز ادا نہ کر سکیں، ان کے لیے علماء کرام نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ 2 سلام سے 4 رکعت چاشت کی نماز انفرادی طور پر ادا کر لیں۔ چاشت کی نماز تو اشراق اور اوابین وغیرہ کی طرح ہر دن کی نوافل میں آتی ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جس نے چاشت کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سألت عائشة رضی اللہ عنہا کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة الضحى۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ، 4 رکعتیں اور اس سے زیادہ جتنی اللہ چاہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو اکثر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ نماز چاشت کی اس عظیم فضیلت کے پیش نظر جہاں تک ہو سکے آخرت کے فکر مند بندوں کو ہر دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، آپ سے ایک بار پھر عرض کیا جاتا ہے
عید الفطر کے موقع پر لاک ڈاؤن کی پابندی توڑ کر مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں جمع ہونے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اپنے بچوں کو بھی خاص تاکید کریں کہ وہ عید الفطر کے موقع پر بھی اب تک کی طرح احتیاط کریں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ سامعین کرام، عید منانا اصل اور اہم ہے یا اپنے رب کو منانا اصل اور ضروری ہے؟ اس پر روزنامہ محور نظام آباد کے شکریہ کے ساتھ جمعیت علماء نظام آباد کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی صاحب کا ایک گراں قدر مضمون سماعت فرمائیں، جس کو سنائیں گے بیانگ مسجد کے امام و خطیب مولانا مسیح اللہ صاحب۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید تو سب مناتے ہیں، اپنے رب کو کون منائے گا؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے پرانے کپڑوں میں عید منا سکتے ہیں تو آج کا مسلمان کیوں نہیں؟ گزشتہ 2 ماہ سے ملک میں مسلسل لاک ڈاؤن نافذ ہے اور پوری شدت کے ساتھ لاک ڈاؤن کے احکامات پر عمل جاری بھی ہے۔ کووڈ-19 کی روک تھام اور اس سے حفاظت کی غرض سے کیا ہندو کیا مسلمان سب اپنے اپنے گھروں میں محبوس و مقید ہیں، اور اگر واقعی اس مرض کا وجود ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح محبوس کے علاوہ اس کرونا وائرس سے نجات پانے اور بچنے کا کوئی حل اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اکابر علماء اور دانشوران قوم و ملت اور مختلف محکمہ جات کی جانب سے بار بار ہدایات اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ گھروں میں رہو، محفوظ رہو، سماجی فاصلہ قائم اور برقرار رکھو، اپنی ذات اور اپنی فیملی اور سماج کی جان کی حفاظت کرنا یہ ہر شہری کی اولین اور پہلی قانون اور شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک سوال کا ہم آسان سا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں اور عوام الناس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھلا جب کورونا متاثرین کے کیسز ملک میں اور خود تلنگانہ و آندھرا میں صرف 60 تھے تو اس وقت بڑی سختی اور پوری شدت کے ساتھ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کرائی گئی اور ہم لوگوں نے بھی سر جھکا کر اس کو قبول کیا، اور کاروبار، معاملات، لین دین، تجارت و ملازمت، حتیٰ کہ ہندو ہو یا مسلمان، سب نے اپنی اپنی عبادات کو بھی ترک کر دیا۔ مسلمان تو اپنے مذہب کے مطابق مقدس مانی جانی والی راتوں اور مبارک مسعود ماہ رمضان اور نماز جیسی محتم بالشان عبادت کو بھی جماعت کے ساتھ موقوف کر کے اجتماعی ہر عمل کو قربان کر دیا ہے۔ جمعہ اور تراویح جیسی اہم نورانیت والے اعمال کو بھی ترک کر کے علیحدہ اور تنہا پڑھنے لگے ہیں، اور اب جبکہ کورونا متاثرین کی تعداد ملک بھر اور ریاست تلنگانہ و آندھرا میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے، تو بھلا کیسے اب لاک ڈاؤن میں نرمی برتی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہمیں بازاروں میں نکالا جا رہا ہے؟ کیسے ہمارے ساتھ ہمدردی جتائی جا رہی ہے؟ کب سے ہمارے ساتھ غم خواری کا برتاؤ کرتے ہوئے حکومت چھوٹ دے سکتی ہے؟ اب تو خطرہ اور زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ صحیح دیکھا جائے تو گزشتہ ایام کے مقابلے میں اب اور زیادہ سختی برتنی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں تجارت کا موقع دے کر، شاپنگ اور رمضان کی خریداری کا جھانسا دے کر کہیں سارے آنکڑے ہمارے سر پر پھوڑے جانے کا کوئی خفیہ پلان اور منصوبہ تو نہیں؟ جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ خود جواب سوچیں اور جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو دستک دیں اپنے ذہن دماغ کے دریچوں پر، اور پوچھیں اپنے ضمیر سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر کچھ درست جواب بن پڑے تو لازماً اپنا جواب لکھیے گا۔ یقیناً ہمیں اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بند طریقے پر اس سازش کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہماری اس سوچ میں اپنے آپ کو ڈال کر
اپنے آپ کو ڈھال کر حق جانتے اور حق مانتے ہیں تو پھر آئیے اپنی عید کو پوری سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ منائیں۔ بطور خاص ہمارے مسلم خواتین ماؤں اور بہنوں کو بازار جانے سے روکیں، تاکہ اگر واقعی وبائی مرض کا وجود ہے تو ہم اس سے بچیں اور لوگوں کو بچا سکیں۔ اگر اس وبائی مرض کا کوئی وجود نہیں ہے تو کم از کم دشمنوں کی سازش کا حصہ تو نہ بنے، اسلام اور مسلمانوں پر جگ ہسائی کا باعث نہ بنے۔ صرف 2 دن ہی گزرے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر آ چکی ہیں، پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا اگر نئے کپڑے نہیں خریدے، نئے جوتے نئے چپل نہیں پہنیں گے تو کون سی آفت آ جائے گی۔ خدا کے واسطے ایسا کوئی کام ہم نہ کریں اور نہ عورتوں کو کرنے دیں جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت حالات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ اپنے روٹھے پروردگار کو منانے کی بھی ضرورت۔ سچ ہے عید تو سب منا لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کو کون منائے گا؟ جب تک اس ذات عالی اور غیبی طاقت و قوت نہیں منائے جائے گا اس وقت تک ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالی سب کو توفیق و فہم سمجھ عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بچے پرانے کپڑوں میں عید سادگی سے منا سکتے ہیں تو ہم مسلمان بھی آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو سادگی کے ساتھ عید منانے کا حکم دیتے ہوئے اور لوگوں سے کہیں کہ عید کو سادگی سے منائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رب کو مناتے ہوئے عید سادگی سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، چونکہ آج رمضان کی 21ویں رات ہے اور پہلی طاق رات ہے، اس لیے حدیث کے مطابق آج کی رات شب قدر ہونے کا امکان ہے، لہذا آج کی رات عام راتوں کی طرح غفلت میں گزارنے کے بجائے شب قدر ہونے کے احساس کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب پانے کی امید کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ شب قدر گزارے گا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، یعنی جس رات کو میں شب قدر ہونے کے احساس کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزاروں تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور بڑا کرم فرما ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، لہذا میری خطائیں معاف فرما۔ چونکہ ہر طاق رات میں شب قدر ہونے کا امکان ہے، لہذا جب ہم ہر طاق رات کو شب قدر ہونے کے احساس کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزاریں تو ہر طاق رات میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔